نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی وہ حسین ساعتیں بھی عطا فرمائی کہ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ رمضان اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ابھی تو رمضان شروع ہوا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آخر عشرے میں رمضان کے پہنچ چکے اور اس کے بھی 2 دن گزر چکے. برادران عزیز، ہم نے شروع میں جانا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان میں روزے رکھے، رمضان میں قیام کیا، رمضان میں صدقہ و خیرات کیا. بہت سے لوگوں نے کوششیں کی، بہت سے لوگوں نے اللہ کو منانے کی خوب کوشش کی ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی خواب غفلت میں رہے. ہو سکتا ہے کہ آخر عشرے میں کسی کو بیداری نصیب ہو اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب کیا کریں کہ رمضان کا ایک بڑا حصہ ہم سے جدا ہو گیا ہے. برادران عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پر رمضان کریم میں بہت سی برکتیں رکھی ہے، ایک ایسی اہم رات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر عشرے میں رکھا کہ اگر اس رات کی تلاش کر لی جائے، اگر کسی کو وہ رات مل جائے تو یقیناً وہ بندہ مومن کامیاب ہو جائے گا. اسے ہم قدر والی رات کہتے ہیں. قرآن نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے. اور اس ایک رات کی توضیح، فضیلت اور خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ایک مستقل صورت نازل فرمائی جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. اللہ فرما رہا ہے یقیناً ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا. اس رات کو ہم نے چنا ہے اپنے کلام مجید کے نزول کے لیے. ہم نے پہلے یہ بات جانی تھی کہ اللہ فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا. لیکن رمضان کے اندر ایک رات ایسی ہے جسے اللہ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن کے نزول کے لیے چن لیا، وہ رات لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم قرآن کو اتارے ہیں کس میں؟ لیلۃ القدر میں اتارے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں کہ ہم کو اندازہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ایک رات، اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی ریاضت، اس ایک رات میں بندے کا نمازیں پڑھنا، اس ایک رات میں اللہ کو منانا، مغفرت طلب کرنا،
یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 80 سال سے زیادہ کی مدت ہوتی ہے، 80 سال سے زیادہ کی مدت 1000 مہینوں کی ہوتی ہے، اور ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات روح الامین یعنی جبرائیل امین بھی اترتے ہیں اور فرشتوں کو لے کے اترتے ہیں، اور اللہ کی جانب سے ہر ایک اہم معاملے کو اللہ اس رات اتارتا ہے۔ اس رات تمام جو معاملے ہیں، آدمی کی زندگی میں ہونے والے تمام اہم معاملوں کا فیصلہ اللہ لیلۃ القدر کو کرتا ہے۔ اس کی حیات کا فیصلہ اس رات کو ہوتا ہے، اس کے رزق کا فیصلہ اس رات کو ہوتا ہے، اس کے زندگی کے تمام اہم کام جو زندگی کے 1 سال میں ہونے والے ہیں، آئندہ 1 برس میں اس کے ساتھ جو اچھائیاں جو معاملات ہونے والے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات اللہ اس رات نازل فرماتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی رات۔ برادران عزیز، اب سوال کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کریمہ میں سمجھا دیا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس کے حاصل کرنے سے اگر کسی بندے کو یہ رات حاصل ہو جائے، مل جائے، تو اسے 1 رات کے عبادت کے عوض 80 برس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور ہم میں بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو 80 برس کی عمر ملے گی یا نہیں ملے گی معلوم نہیں، 80 برس کی عمر ملے گی یا نہیں ملے گی معلوم نہیں، کوئی 80 برس تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا معلوم نہیں۔ اب یہاں یہ بات ہم کو سوچنے لگی ہے کہ اگر کوئی 80 برس سے زیادہ بھی عمر پا جاتا ہے، کسی کی عمر 90 برس ہو جائے، 100 برس بھی اگر عمر ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے اعمال کا ہم جائزہ لیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بچپن 15 سال یوں ہی گزر جاتے ہیں، پھر جوانی کے اندر آدمی کتنی عبادت کرتا ہے، شاید 5 سال کر لے، 10 سال کر لے، زندگی میں کچھ کمانا ہوتا ہے، کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی نکاح کا معاملہ ہوگا، تو پھر بچوں کا معاملہ ہوگا، اس کی اپنی مصروفیات ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا 50-60 سال کے بعد جہاں وہ تمام دنیا سے کٹ کر رب سے جڑنا چاہے گا، پھر کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، تو پھر دیکھے گا کہ جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، کہ جب جوانی تھی، قوت تھی، طاقت تھی تو دنیا میں گنوا دیا، دنیا کرتا رہا، اولاد کرتا رہا، گھر دار بنانے میں لگ گیا، لیکن آج جب ضعیفی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، تو وہی اولاد پوچھنے والی نہ رہی، کوئی مال کام آنے والا نہ رہا۔ اب جب اللہ کرنا چاہتا ہے تو پھر جسم ساتھ نہیں دیتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پیر میں درد ہو جاتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں پاتا ہے۔ تو یہ حال ہے آدمی کی زندگی کا کہ اگر کرنا چاہے تو کر نہیں پاتا، اور جب اللہ صلاحیت دیتا ہے، جوانی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، تو پھر خواب غفلت میں ہے، دنیا کرتا ہوا آدمی پھرتا رہتا ہے۔ یہ تو فضل ہے حضور پاک کی رحمت کا، یہ صدقہ ہے سرور کائنات کا کہ اللہ نے حضور پاک کی امت کو ایک ایسی رات دے دی ہے کہ اگر اس رات وہ محنت کر لیتا ہے تو 1 رات کے بدلے
1000 مہینوں کا ثواب ہے۔ ایک رات محنت کر لو، ایک رات جاگ لو، ایک رات رب کو منا لو، ایک رات عبادت کر لو، ایک رات ذکر کر لو، ایک رات مغفرت طلب کر لو، ایک رات رب کے سامنے گڑ گڑا لو، تو پھر 80 برس 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے۔ برادران عزیز، آپ کو معلوم ہوگا، سن کر اندازہ ہوگا کہ یہ رات کیسے ملی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو گزری ہوئی امتوں کے واقعات میں سے ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک ایسا عابد بھی گزرا ہے، ایسا عابد سابقہ امتوں میں ایک ایسا عبادت گزار بندہ بھی تھا کہ جو دن بھر روزہ رکھتا تھا، روزے کی حالت میں اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرتا تھا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ دن بھر روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جنگ کرنا، کوشش کرنا، اور رات میں اللہ کو مناتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور یہ اس کا سلسلہ جو چلا وہ 1000 مہینوں تک چلا۔ 1000 مہینے اس طریقے سے اس نے عبادت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا تو حضور پاک کے قلب اطہر میں یہ بات محسوس ہوئی۔ آپ نے اس بات کی فکر اپنے قلب میں محسوس کی کہ سابقہ امتوں کے ایک ایک عابد کی عبادت 1000 مہینوں کی ہے، ان کی عمریں بھی بڑی زیادہ، ان کے معاملات، ان کے اعمال بھی بڑے زیادہ، لیکن میری امت کی عمر ہی بین 60 و 70، یعنی 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ان کی ایوریج جو ایج ہوتی ہے، امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے، تو کیسے پھر ان کا مقابلہ ہوگا؟ حشر کے میدان میں یہ بھی جمع ہوں گے، وہ بھی جمع ہوں گے، سابقہ امتیں بھی آئیں گی، میری امت بھی آئے گی، اور وہ اپنے بڑے بڑے اعمال کو لے کر آئیں گے، وہ اپنے روزوں کو، اپنے عبادات کو، اپنی نمازوں کو لے کر آئیں گے، اور میری امت جن کی عمر ہی کم ہے، جن کی جسمانی طاقت ہی کم ہے، یہ جب ان کے سامنے آئیں گے تو میری امت کا مقابلہ ان سے کیسے ہوگا؟ پھر جنت کے درجات ان کو کیسے ملیں گے؟ حضور پاک کے قلب اطہر میں اپنی امت کے لیے فکر جاگی کہ میری امت کا کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا کیا ہوگا، ان کی نجات، ان کی بھلائی کا کیا ہوگا۔ جب حضور پاک نے اس بات کو محسوس کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، اور جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ، ہمارے حبیب کو یہ بات سنا دو کہ اللہ نے آپ پر 2 بھاری انعامات دیے ہیں۔ پہلے تو ایک سورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، آپ جو بھلائی چاہتے ہیں ہم دے رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا، دوسری سورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اے حبیب ہم نے آپ کی امت کو آپ کے صدقے میں ایک ایسی رات دے دی ہے کہ اگر آپ کے امتی اس رات کو محنت کر لیں، اس رات کو اللہ کو منا لیں، اس رات کو عبادت کر لیں، تو یا ان کو 80 برس جو آپ نے اس عابد کے ذکر کیا ہے، 1000 مہینوں کی عبادت کا ذکر، ان کو ایک رات کے بدلے میں دیا جائے گا۔ ایک رات کے بدلے میں ہم ساری عمر بھی کر لیں تو معلوم نہیں کون سی قبول ہوگی کون سی نہیں، لیکن شب قدر کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں تو تمہارے معاملات قبول ہونے ہی ہیں، اتنا ثواب تو تم کو مل ہی جانا ہے۔ برادران عزیز، اب ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی تلاش کریں، اس کی فضیلتوں کو ہم نے جانا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، فرشتوں کا نزول اس رات ہو رہا ہے،
رحمتوں کا نزول اس رات ہو رہا ہے، سلامتی کا نزول اس رات ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو میٹ رہا ہے، گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دے رہا ہے۔ اور ہم نے سنا تھا کہ اللہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو ہر افطار کے دن، ہر دن افطار جب بندہ کرتا ہے تو اس دن 1000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، کہ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ جہنم سے، جس پر جہنم واجب ہو گئی، اس سے آزاد کرتا ہے۔ اور جمعے کا دن ہوتا ہے، رمضان کا جمعہ آتا ہے تو ہر گھنٹے 1000 کو آزاد کرتا ہے۔ اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو کہ اللہ تبارک تعالی سارے رمضان میں جتنوں کو آزاد کیا، سارے رمضان کریم میں جتنوں کو اللہ نے معاف کیا، اس ایک رات ان سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ برادران عزیز، تو یہ رات مغفرتوں کی رات ہے، یہ رات رحمتوں کی رات ہے، اس کی تلاش ضروری ہے، اس کا حصول ضروری ہے۔ اب میں جو عرض کر رہا ہوں تلاش کیوں کہہ رہا ہوں؟ تلاش کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخر عشرے میں لیلۃ القدر کو رکھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخر عشر کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو رکھا۔ اب یہاں یہ بات تو بالکل طے ہے کہ رمضان کریم کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ نے رکھ دیا۔ یہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، یہ 5 راتیں۔ اگر بندہ مومن کوئی بندہ ہے اور ان 5 راتوں میں محنت کر لیتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کے فرمان کریم کے مطابق یہ بات طے پا جاتی ہے کہ اللہ کے کرم سے اسے لیلۃ القدر مل جائے گی۔ 5 راتیں محنت کرنی ہے، ہم ساری زندگی گنوا رہے ہیں، یہ 5 راتیں محنت نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے اندر ان 5 راتوں میں بھی اور جو خصوصیات آئی ہے اور جو تاکید ملتی ہے، خصوصیت کے ساتھ جو تاکید ملتی ہے وہ 27ویں شب کی ملتی ہے۔ 27ویں شب جو ہوتی ہے، جو 26 کی رات ہے، 27ویں شب ہے، وہ شب کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور پاک کے صحابی ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ صحابی رسول قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں، حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ کو آتی ہے؟ 27ویں شب کو ہے۔ تو اس رات تو بہت اہتمام کرنا ہے، اس رات کے ہر لمحے کا ہمیں جتنی قدر کرے کم ہے، کیونکہ اس رات اللہ کی رحمتیں عام ہوتی ہیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے آخر عشرے کی ہر رات میں محنت کریں اور طاق راتوں میں زیادہ محنت کریں، کیونکہ اللہ کا فضل و کرم اپنے بندوں کو گھیر لیتا ہے۔ معلوم نہیں کون سا ایسا وقت آ جائے، ایسا لمحہ مل جائے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو برادران عزیز، میرا یہی آپ سب سے خواہش ہے کہ ان راتوں کو آپ بے جا یہاں وہاں کے کاموں میں صرف مت کیجیے۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، اللہ کا فضل و کرم عام ہوتا ہے۔ اگر ہم غفلت میں رہیں، کیونکہ میں اکثر ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، ہمارے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ رمضان کا آخر عشرہ آتا ہے تو وہ خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں، وہ بازاروں کے اندر جانے لگتے ہیں۔ نہیں، یہ وقت بازار جانے کا نہیں ہے، یہ وقت مسجد کو جانے کا ہے، یہ وقت گھر دنیا داری کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت آخرت سنوارنے کا ہے، یہ وقت اللہ اللہ کرنے کا ہے، اپنے رب کو منانے کا ہے، نماز پڑھنے کا ہے، قرآن پڑھنے کا ہے، ذکر کرنے کا ہے، جتنا ہو سکا اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش رکھنے کا ہے کہ وہ ارحم الراحمین، اس کی رحمت عام ہے، اس کی مغفرت عام ہے، اور یہی وہ راتیں ہیں جہاں پر ہم
اپنی نجات لکھا سکتے ہیں، اور اگر اب نہ لکھائے تو پھر کبھی یہ موقع ہم کو نہیں حاصل ہوگا۔ تو ہم یہ نہ کریں کہ جا کر بازاروں کی زینت نہ بنے، اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، اپنی جوانی کو ضائع مت کیجئے، معلوم نہیں ہے کہ پھر یہ وقت ہم کو میسر ہو نہ ہو، پھر یہ راتیں ہم کو ملے یا نہ ملے۔ اپنی مغفرت، اپنی نجات ضرور بضرور لکھا لیجئے، شب قدر کی تلاش کیجئے، اور 27 شب کو تو اہمیت کے ساتھ خوب محنت کیجئے کہ اللہ کا فضل و کرم عام ہوتا ہے۔ برادران عزیز، یہ ہمارے ضرورت ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم خود بھی آئیں، اپنی آنے والے نسلوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ لیکن اس رات بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جہاں مغفرت عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، لیکن کچھ گناہ گار ایسے بھی ہیں کہ اس رات بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو لیلۃ القدر بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ ان میں پہلا شخص وہ جو دائم الخمر ہو، یعنی جو شراب کی عادت رکھتا ہو، شراب پینے والا شخص، اس کی مغفرت لیلۃ القدر نہیں ہوگی۔ اب اس پر علماء نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر وہ رمضان سے پہلے، لیلۃ القدر سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو یقیناً اللہ کا فضل و کرم اس کو بھی شامل حال رکھے گا، اس کے بھی حاصل ہو جائے گا، لیکن اسے اس گناہ سے پہلے توبہ کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر اللہ کو منانا پڑے گا۔ دوسرا شخص وہ عاق الوالدین، یعنی جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کو ذرا اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوگا کہ جہاں شراب عام ہو رہا ہے، نوجوان نسل شراب کی طرف، شراب پینے کی طرف جا رہی ہے، ان کو یہ بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ام الخبائث ہے، کہ اگر تم شراب پیتے ہو تو اللہ تم سے ناراض، رسول پاک تم سے ناراض، کہ جہاں پر مغفرتیں عام ہوتی ہیں شب قدر بھی تمہاری مغفرت نہیں لکھی جائے گی۔ یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ جس کو شب قدر بھی معاف نہیں کرتا، تو ہمیں اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، معاشرے کے ان لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ تم کس گناہ کی طرف جا رہے ہو، کیا چیز پی رہے ہو جو حرام ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، رسول پاک نے جس کو حرام کہا اس کو پی رہے ہو، اور پھر پی کر کیا کھو رہے ہو؟ جنت کو کھو رہے ہو، اللہ کی رضا کو کھو رہے ہو، رسول پاک کی خوشنودی کو چھوڑ رہے ہو، اور ساری زندگی برباد کر رہے ہو کہ تمہاری دنیا بھی اس سے برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی اس سے برباد ہوگی۔ لوگوں کو سمجھائیں۔ دوسرا شخص وہ جو والدین کا نافرمان ہے۔ آج یہ چیز بھی ہمارے نوجوانوں میں بڑی عام نظر آتی ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، انہیں تھوڑا بھی غصہ آ جائے تو اپنے والد پر ناراض ہو جاتے ہیں، والدہ پر ناراض ہو جاتے ہیں، آواز بلند کر دیتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی طاقت ان کے پاس آ جائے، تھوڑا وہ کمانے لگ جائے، تھوڑی دولت ان کے پاس حاصل ہو جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اپنے والد کے سامنے آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنی والدہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے۔ گھر کے اندر آدمی اپنا غصہ دکھا رہا ہے، یا پھر بیوی آ گئی تو بیوی کی خاطر والدین سے جھگڑا ہو رہا ہے، اولاد کی خاطر والدین سے جھگڑا ہو رہا ہے، مال و متاع دولت کی خاطر والدین سے جھگڑا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے والدین کا تو کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ وہاں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَقُلْ أُفٍّ لَهُمَا، کہ تم ان کو اف تک نہیں کہنا۔ اف یہ جو لفظ ہے نا، یہ زبان کی ادائیگی میں سب سے چھوٹا ہے، سب سے چھوٹا، اس سے چھوٹا لفظ اب ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس لفظ کی مثال دی اور فرمایا کہ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، تمہاری زبان سے یہ بھی ادا نہیں ہونا،
اور ان کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے کاندھوں کو جھکا کر کھڑے ہونا، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کھڑے ہونا۔ والدین کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ رب ذوالجلال سکھا رہا ہے۔ والدین کی قدر کون سکھا رہے ہیں؟ حضور پاک سکھا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ بندہ مومن والدین سے نافرمانی کر رہا ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہا ہے، والدین کو ناراض کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، والدین کو ناراض کر رہا ہے، اب دنیا بھر میں بانٹتا پھر رہا ہے، اپنے شہرت کے چرچے کرا رہا ہے، بڑے بڑے مقامات پر جا کر بیٹھ رہا ہے، کوئی مقام کام آنے والا نہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے، یہاں تک کہ لیلۃ القدر جہاں پر مغفرت عام ہوتی ہے، اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو والدین کا نافرمان ہوگا اس رات بھی اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے والدین اس سے راضی نہیں تو رب بھی اس سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم کس کس چیزوں کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ نے اپنی رضا والدین کی رضا میں رکھ دی ہے، وہ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر وہ ناراض ہے تو پھر نہ رسول پاک تم سے راضی ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ سوچیں کہ جب غصہ آتا ہے تو ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ نہیں، خاموش کچھ ہو جاؤ، آپ یہ کہیں کہ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، تب بھی آپ کا آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، آپ کا حق تلف بھی ہوتا ہے تب بھی آپ کا آواز کرنے کی اجازت نہیں کہ والدین کے حق کیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول حضور پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی پیٹھ پر سارا حج کرایا پیدل، کیا میں نے ان کے حق کو ادا کر دیا؟ حضور پاک نے کہا، اے میرے صحابی، اگر تم اپنے چمڑے کے جوتے بنا کر اپنی والدہ کو پہنا دو تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں کچھ پیسے کمائے تو حقدار ہو گئے؟ کیا سمجھتے ہیں کچھ مقام و مرتبہ پہ پہنچ گئے، کچھ علم حاصل کر لیا، کچھ عمر کو پہنچ گئے تو کیا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ارے ایک اولاد اگر اپنے جلد کے جوتے بنا کر اپنے والدین کو پہنا دے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے لیے، کس کو ناراض کر رہے ہیں۔ نہیں، دنیا داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، احباب کے لیے، دیگر رشتہ داروں کے لیے والدین کو ناراض نہیں کر سکتے، اس بات کو سمجھیں۔ برادران عزیز، تیسرا شخص وہ ہے کہ جو آپ اپنے رشتوں کو توڑتا، خاطع الرحم کہا گیا کہ جو رشتوں کو توڑ دے، جو رشتے اس کو اللہ نے دیے اس کو نبھاتا نہیں ہے، توڑتا ہے تو اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا۔ اور چوتھا شخص بتایا گیا وہ شاحن، یعنی جو اپنے بھائی چارگی، اپنے جو تعلقات ہیں اس کو باقی نہیں رکھتا، حسد اور کینے کی بنیاد پر ان سے جدا ہو جاتا ہے، انا کی وجہ سے جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ لیلۃ القدر بھی بخشتا نہیں۔ برادران عزیز، یہی چند باتیں ہیں کہ ہمیں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے، لیلۃ القدر کی تلاش کریں اور اس میں خوب محنت کریں۔ ان 5 دنوں میں، ان 6 دنوں میں جو رمضان کریم کے باقی ہیں، اپنے رب کو منائیے۔ جو دن گزر چکے ہیں لیکن جو آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اور بے ضرورت آپ باہر نکلنا اور الگ الگ کاموں میں مصروف رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ذکر
جو عبادت آپ کو پسند ہے، کسی کو قرآن پڑھنا پسند ہے تو قرآن پڑھیں، کسی کو نماز پڑھنا پسند ہے تو نماز پڑھیں، کسی کو ذکر کرنا پسند ہے تو ذکر کریں، کسی کو درود پڑھنا پسند ہے تو درود پڑھیں، اور صدقہ و خیرات کسی کو پسند ہے صدقہ و خیرات کیجئے۔ جو عبادت ہو سکتی ہے اس کو اختیار کیجئے اور اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقصود ہیں ان کے خرطوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔